دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین السلام علیکم۔ میں ایک خوبصورت ڈاکٹر تھی۔ میری ہسپتال میں رات کے وقت ڈیوٹی ہوتی تھی، لیکن ایک رات نائٹ ڈیوٹی پر تھی جب کسی نے مجھے مریض کے بہانے کمرے میں بلایا اور اس کمرے میں 20 لوگ تھے اور سب کے سب میرے ساتھ باری باری سے۔ میرا نام لائبہ ہے۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن میرے ماں باپ کی جیب اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں اپنے خواب کو پورا کر سکوں، لیکن ماں باپ نے میری خوشی کی خاطر اپنا سب کچھ بیچ کر مجھے ڈاکٹر بنایا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب میں نائٹ ڈیوٹی میں اپنی دوست کے ساتھ تھی۔ میں تو کمرے میں اپنی دوست کو تلاش کرنے گئی تھی، پر مجھے کیا پتا تھا کہ مجھے میری دوست تو مل جائے گی، پر پہلے جیسی نہیں ملے گی، کیونکہ آج جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ جان کر آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے اور سوچنے لگیں گے کہ کیا خدا کا بنایا ہوا انسان اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اب وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ سچی کہانی سنانے سے پہلے اتنا ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ اب یہ معاشرہ نہیں رہا، اب ایک جنگل ہے، اور جو یہاں پر شکاری نہیں ہوتا ہے وہ یہاں پر شکار ہوتا ہے۔ اور میری دوست کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، کیونکہ وہ خود شکاری نہیں تھی، اسی لیے شاید شکار ہو گئی۔ اس کا نام فاطمہ تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں مجھے بہت اچھی لگتی تھیں۔ ان آنکھوں میں بڑے بڑے خواب بھی تھے اور امیدیں بھی تھیں۔ وہ اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ ہم لوگ میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے اور ڈاکٹر بن رہے تھے، اور ہمارے آخری دن تھے۔ اس کے بعد ہماری ڈیوٹی بھی شروع ہونے والی تھی۔ پتہ ہے، بہت سے لوگ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، پر اس کے پیچھے صرف 3 وجہ ہوتی ہیں۔ پہلی یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کو بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں، اچھی نوکری مل جاتی ہے۔ اگر دن میں وہ سرکاری نوکری کرے، شام کو اپنا کلینک بنا کر بھی بیٹھ سکتا ہے۔ دھڑا دھڑ کمائی ہوتی ہے، ہاتھ میں پیسہ ہی پیسہ ہوتا ہے۔ دن میں 100 مریض دیکھنے والا ڈاکٹر ہی ایک مریض میں 20,000 کما لیتا ہے، تو سوچئے مہینے کے اس کے کتنے پیسے بن جاتے ہوں گے۔ دوسری بات، یہ کہنے میں اچھا لگتا ہے کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ یہ آپ کے ماں باپ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بیٹی ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، بس اتنا سن کر اچھا رشتہ مل جاتا ہے کہ لڑکا یا لڑکی ڈاکٹر ہے، اور یہ سمجھیں گے انسان کے ساتھ یہ زندگی ایک اچھے راستے پر بدل جاتی ہے۔ لیکن مانا کہ ایسی کوئی سوچ نہیں تھی۔ لیکن تیسری وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، پر ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جب آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو آپ کو صرف اپنے پیسوں سے مطلب ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپ کو کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی ڈاکٹر مریض سے بھی تنگ آ جاتا ہے کہ مریض کیسے سوال کر رہا ہے۔ سرکاری ہسپتال میں نوکری مل جائے تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے، لیکن سرکاری ہسپتال میں سعادت مند، ان پڑھ اور غریب لوگ آتے ہیں جن کو زیادہ باتیں بھی نہیں آتی، وہ سوال بھی زیادہ پوچھتے ہیں۔ لیکن فاطمہ ایسی نہیں تھی، سب کا بہت خیال کرتی تھی۔ لوگ نائٹ ڈیوٹی سے دور بھاگتے تھے، لیکن وہ جان بوجھ کر نائٹ ڈیوٹی کرتی تھی۔ کہتی تھی کہ رات میں بھی تو مریضوں کو کسی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اگر ہم سارے ہی نائٹ ڈیوٹی کرنے سے انکار کر دیں گے تو پھر کرے گا کون؟ یہاں تک کہ جب اس کی باری نہیں ہوتی تھی اور ہم کہتے تھے کہ نہیں سر، ہم نائٹ ڈیوٹی نہیں لے سکتے، تب اور وہ خود کی نائٹ ڈیوٹی لے کر ہم سب کو بھی بچا لیتی تھی۔ ہم ایسے ہاسپٹل میں کام کرتے تھے کہ یہاں پر ڈاکٹر بننا بھی سکھایا جاتا تھا، لیکچرز ہوتے تھے، کلاسز ہوتی تھیں، اور ساتھ ہی ایک ہسپتال بھی تھا۔ یہاں پر ہم لوگوں نے پڑھائی کی اور اب ہاؤس جاب کے لیے ادھر ہی ہماری نوکری لگ گئی تھی۔ میں اس کو کہتی تھی کہ اتنی زیادہ اچھی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ تجھے کھلانے والے سمجھ کر نگل جائیں، پر وہ کہتی تھی کہ میں بڑی مشکل سے ڈاکٹر بنی ہوں۔ میرے ماں باپ نے اپنا زیور بیچا ہے، میرے باپ نے اپنی دکان بیچی ہے، ایک چھوٹے سے شہر سے آئی ہوں اور یہاں آ کر اب ڈاکٹر بن گئی ہوں، تو میں انسانیت کی خدمت نہیں کروں گی تو پھر میرا یہ سب کرنے کا کیا فائدہ؟ پیسہ تو کوئی اور کام کر کے بھی مل جاتا ہے۔ ایک عورت کے لیے پیسہ کمانا کیا مشکل ہوتا ہے، وہ تو غلط کام کرنے سے بھی مل جاتا ہے، پر ہمیں ہمیشہ صحیح کام کرنا چاہیے، یہی زندگی ہے۔ اس کی باتیں مجھے کبھی بھی لیکچر نہیں لگتی تھیں، بلکہ بہت اچھی لگتی تھیں، لیکن آج اسے اس حال میں دیکھ رہی تھی، حیران تھی۔ مجھے یاد ہے یہ دسمبر کا مہینہ تھا اور اس کی نئی ڈیوٹی تھی۔ آج میری بھی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ایک ہی ڈاکٹر کی بار بار نائٹ ڈیوٹی آتی ہے، تمہارے ساتھ تو کوئی ہو، کیونکہ آج مریض بھی زیادہ تھے۔ ہم لوگوں کی شفٹ بہت لمبی ہو گئی تھی، وقت گزر چکا تھا۔ جب کسی ڈاکٹر کی نائٹ شفٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ پوری رات آپ کے لیے جاگتا رہتا ہے۔ نائٹ شفٹ ڈاکٹر کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آپ کو ہسپتال میں ہی ملتا ہے، آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں، لیکن بالکل ایمرجنسی کیس میں ایسا نہیں کہ کسی کی ڈرپ ختم ہو گئی ہو تو اس کے لیے ڈاکٹر کو بلایا جائے، آ کے ڈرپ نکال دے، یہ تو کوئی نرس بھی کر سکتی ہے۔ یعنی کہ کسی مریض کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جائے، اچانک سے کوئی کیس آ جائے تو ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی دیتا ہے۔
ورنہ نہیں۔ ڈاکٹروں کے لیے وہاں پر بستر بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹر وہاں پر جا کر سو سکتا ہے، اور جب کسی کو ایمرجنسی ہوگی تو وہاں کے ڈاکٹر کو وہاں سے بلا سکتے ہیں، کیونکہ روز روز ایمرجنسی نہیں ہوتی اور پوری رات کوئی بھی انسان جاگ نہیں سکتا، اسی لیے ہر ہسپتال میں یہ سہولت ہوتی ہے۔ فاطمہ بہت زیادہ پیاری نہیں تھی کہ اس کو دیکھ کر کوئی یہ کہتا کہ کتنی پیاری ہے، جیسے کوئی پری ہو، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی کشش تھی، وہ بہت زیادہ اچھی لگتی تھی، اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس کے اندر بہت ہی زیادہ احساس تھا۔ وہ بڑے پیار سے بات کرتی تھی، جب وہ بولتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس دنیا میں سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ دنیا ہی ایک بہت اچھی جگہ ہے اور رہنے کے قابل ہے۔ وہ کچھ ہوتے ہیں نا آپ کی زندگی میں جو آپ کے لیے کچھ کرتے تو نہیں ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں، لیکن جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کے دل کو ایک سکون سا محسوس ہو جاتا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بس یہ ہے تو سارا کچھ ٹھیک ہے۔ بس مجھے بھی فاطمہ کو دیکھ کر ایسا ہی لگتا تھا۔ ہم لوگوں نے بہت زیادہ کام کیا تھا لیکن وہ ابھی بھی جاگ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں جا رہی ہوں، تو بھی آ جا، نہیں تو ہمیں خود ڈاکٹر کی ضرورت پڑ جائے گی۔ اس بات پر وہ ہنسنے لگی اور اس نے کہا کہ ہاں میں آ رہی ہوں، بس ایک بار ایک راؤنڈ لگا لیتی ہوں، کسی کو کوئی ضرورت نہ ہو ورنہ پھر ہمیں جگانے آئیں گے، پھر تیری نیند بھی خراب ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ میں تو جا کر اس کمرے میں لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ بھی آ گئی، آ کر میرے پاس ہی لیٹ گئی تھی، یعنی تھوڑے فاصلے پر، اور کمرے کی چھت کی طرف دیکھ کر کہہ رہی تھی کہ تجھے پتہ ہے اس دنیا میں کتنے ظالم لوگ ہیں۔ میں نے کہا ہم ڈاکٹروں سے ظالم کون ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ ارے نہیں، وہ بات نہیں ہے، ہمارا کام ایسا ہے لیکن ہمارا مقصد علاج کرنا ہوتا ہے، پر دنیا میں ایسے ایسے لوگ ہیں، ایسی ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں کہ میں تجھے کیا بتاؤں۔ میں نے کہا کہ تجھے اچانک سے یہ سب کچھ کیوں یاد آ گیا اور کیا ہو رہا ہے؟ کیا تجھے کسی بات کے بارے میں پتہ چلا ہے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ ہمارے ہسپتال کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں باتیں تو ہو رہی ہیں لیکن مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ خیر میں کچھ اور سوچ رہی تھی، بس یہ دیکھ کر اس دنیا میں بڑے ظلم ہو رہے ہیں۔ میری تو دعا ہے کاش یہ دنیا تھوڑی زیادہ رحم دل ہوتی، ہر کسی کے لیے، ہر لڑکی کے لیے، ہر عورت کے لیے، ہر انسان کے لیے، تو پھر یہ دنیا رہنے کے لیے ایک اچھی جگہ ہوتی۔ پر تو خود بتا آج کل یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ دنیا رہنے کے قابل رہ گئی ہے؟ میں نے اسے کہا کہ بات تو تیری ٹھیک ہے لیکن پھر ہم یہاں سے اور کہیں جا بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے گھر والے میرے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ جیسے اس نے یہ بات کی میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہنے لگی کہ ایک ہفتے پہلے سے ہی بات چل رہی ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ اب تو میں 25 سال کی ہو گئی ہوں اور ڈاکٹر بھی بن گئی ہوں، اب تمہاری شادی کروانی ہے۔ میں نے ایسا کہا یار تمہیں شادی کرنی ہے تو ڈاکٹر اویس سے کیوں نہیں کر لیتی؟ وہ تجھے اتنا پسند کرتے ہیں، دونوں ڈاکٹر ہوں گے تو ایک دوسرے کے روٹین کو سمجھو گے۔ فاطمہ کہنے لگی کہ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں کہ دو لوگ ایک فیلڈ سے ہوں تو ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، ارے جس نے احساس کرنا ہوتا ہے نا وہ ویسے ہی احساس کر لیتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تو باتیں بڑی اچھی کرتی ہے لیکن تیری باتیں ہمیشہ سچ ہوتی ہیں۔ ایسا ہی ہے، پر پھر بھی وہ آدمی برا نہیں ہے۔ اس بات پر فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ڈاکٹر اویس ہمارے ہسپتال کا سب سے خوبصورت ڈاکٹر تھا، سارا اسٹاف ڈاکٹر سب اسے دیکھ کر آنکھ بھرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، پتہ نہیں وہ خوش قسمت لڑکی کون ہے جس کے ساتھ اس کی شادی ہوگی۔ ایک دفعہ تو فاطمہ نے بھی کہا تھا کہ دیکھنے میں بہت پیارا ہے، لیکن ابھی فاطمہ اس کے نام پر ہی تھوڑی سی غصے میں نظر آنے لگی اور اس نے جواب بھی نہیں دیا۔ ہم اسی طرح باتیں کرتے کرتے تھوڑی دیر تک سو گئے۔ بیچ رات میں میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ فاطمہ اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ مجھے لگا کہ کوئی ایمرجنسی ہوئی ہوگی تو وہ اٹھ کر چلی گئی ہوگی۔ اب ڈاکٹر جتنا تھک کے سوتے ہیں یہ ایک دفعہ آنکھ بند کر لیں تو پھر صبح ہی پتہ چلتا ہے کہ اچھا صبح ہو گئی، ایسا لگتا ہے کہ فرسٹ سیکنڈ ہی ہوئے ہیں۔ اور ایسی نیند انہی لوگوں کو آتی ہے جو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، اور ہم بھی تو محنت کا ہی کام کرتے تھے۔ میں نے دیکھا وہ وہاں پر نہیں تھی، میں منہ اس کی طرف کر کے سو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں باہر نکلی مجھے کسی مریض نے نہیں بلایا تھا، میں اس کا کام کر کے آس پاس دیکھنے لگی کہ فاطمہ کہاں گئی ہے، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر مجھے لگا کہ دوسرے حصے میں گئی ہوگی کیونکہ ہاسپٹل بہت بڑا تھا، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ختم ہو گئی ہوں جو لینے کے لیے گئی ہو، یا ادھر کوئی مریض آیا ہو۔ ابھی صبح ہونے میں وقت تھا جب میں نے دیکھا کہ سائڈ پر ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ کمرہ بالکل ہمارے کمرے جیسا ہی تھا، یہاں پر بھی آرام کیا جا سکتا تھا، لیکن ادھر ہاسپٹل کے کچھ ویل چیئر اور لوہے کے بڑے ٹیبل ایک سائڈ پر رکھے ہوئے تھے۔ یہ پہلے تو کمرہ ہی تھا لیکن ایسا روم بنتا جا رہا تھا
کیونکہ جس کا جو دل کرتا ہے وہ کوڑا کباڑ اٹھا کر اس کمرے میں رکھ دیتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کا دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے، اور اس طرف سے تو باہر کا راستہ بھی تھا، لوگ آتے جاتے تھے، صبح ہو رہی تھی۔ ہمارے ہسپتال میں ایک رول تھا کہ رات کے وقت اگر کسی مریض کے ساتھ کوئی آدمی آیا ہے تو وہ اندر نہیں رک سکتا تھا، بلکہ وہ باہر انتظار کرتا تھا۔ لیکن خیر، میں نے سوچا کہ مجھے یہ کمرہ بند کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ادھر سے کوئی آئے اور کوئی لوہے کی چیز اٹھا کر سیدھا ہی نکل جائے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کیونکہ کچھ ایک ہفتے سے ہمارے سارے ہسپتال کے CCTV کیمروں کو بند کر دیا گیا تھا، جبکہ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا۔ بتایا جا رہا تھا کہ کیمرے خراب ہو گئے ہیں، اسی لیے دوبارہ سے نئے لگوانے پڑیں گے۔ خراب کیمرے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ میں اس کمرے کا دروازہ بند کرنے لگی تھی، سامنے کا منظر دیکھا، مجھے کچھ عجیب سا دکھائی دیا۔ کچھ سیکنڈ میں ایسے ہی کھڑی رہی تھی کہ جیسے میرے اندر سانس نہیں ہے، اور پھر میں نے اپنی پوری طاقت لگا کر اپنے حلق کے اندر سے وہ چیخ نکالی جو میرے سینے میں ہی دب کر رہ گئی تھی، اور میں بری طرح سے چلائی۔ میری چیخوں کی آواز سن کر وہاں سٹاف آنے لگا، اور جب انہوں نے بھی سامنے دیکھا کہ یہاں کیا معاملہ ہے تو وہ مجھے وہاں سے دور لے جانے لگے۔ جبکہ میں آگے بڑھنے لگی، میں پاگلوں کی طرح چلائی تھی، فاطمہ اٹھو فاطمہ۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں، لیکن دور سے دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں خود ڈاکٹر تھی، اگر میری دوست کو کچھ ہوتا میں کیوں نہ اس کی مدد کرتی، لیکن ان لوگوں نے مجھے مدد بھی نہیں کرنے دی، چیک بھی نہیں کرنے دیا، دیکھنے بھی نہیں دیا۔ بس وہی جو میں نے ایک منظر دیکھا تھا، اس کے بعد یہ لوگ مجھے وہاں سے لے گئے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس کے بعد مجھے اس طرف جانے نہیں دیا جا رہا تھا۔ صبح ہو گئی تھی اور فاطمہ کہیں پر بھی نہیں تھی، کیونکہ فاطمہ شاید اب مجھے کبھی دکھائی بھی نہیں دیتی تھی۔ وہ شاید کبھی کسی کی مدد نہ کر پاتی، کسی کے زخموں پر مرہم نہ رکھ پاتی، کیونکہ اب وہ اس دنیا میں نہیں تھی، اور وہ اسی کمرے میں ہی پڑی تھی۔ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ ابھی تک نہیں پتا تھا، لیکن اس کی حالت بہت بری تھی۔ اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ مجھے وہاں سے بھگا دیا گیا تھا، اور اب مجھے کہا جا رہا تھا کہ تم نے اس معاملے میں کچھ نہیں بولنا، نہیں تو تمہیں نکال دیں گے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ڈاکٹر نے خودکشی کر لی ہے، پر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی تھی۔ وہ ایک بہت ہی اچھی لڑکی تھی، وہ کبھی بھی نا امیدوں کی باتیں نہیں کرتی تھی۔ اس کی زندگی کی کچھ وقت تھی، اور مجھے رات کو بتا رہی تھی کہ میری شادی ہونے والی ہے، میرے ماں باپ میرے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ ایسے میں وہ کیوں اپنی جان کو ختم کرے گی؟ اور اگر اس نے کی تھی تو پھر اس کی ایسی حالت مجھے بھی صحیح طریقے سے پتہ نہیں چل رہا تھا، کوئی بتا نہیں رہا تھا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ خبر پورے ہسپتال میں آگ کی طرح پھیل گئی، اور میری کانوں تک بھی پہنچ گئی تھی۔ وہ تھی کہ ڈاکٹر فاطمہ کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، اور یہ برا کرنے والا کوئی 3 لوگ ہیں۔ کہاں گئے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر فاطمہ اس دنیا سے جا چکی ہیں، اور ہسپتال والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر فاطمہ نے خودکشی کر لی ہے۔ میرے دل پر کیا گزری تھی میں جانتی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جو کچھ فاطمہ کے ساتھ ہوا وہ فاطمہ کے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ ہسپتال میں ایسے لوگ اندر آ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ مجھے بھی بلایا گیا اور کہا کہ تم نے اپنی زبان نہیں کھولنی ہے، اگر تم نے کوئی بھی شکایت کرنے کی کوشش کی تمہیں اس ہسپتال کی نوکری سے نکال دیں گے، اور تمہارے خلاف کیس بنائیں گے کہ تم اچھی ڈاکٹر نہیں ہو، تمہارے ہاتھوں میں کوئی مریض ختم ہوا ہے، پھر تمہیں کسی اور ہسپتال میں بھی نوکری نہیں ملے گی۔ میں بھی فاطمہ کی طرح غریب گھر سے ہی تھی، اور اپنے ماں باپ کا زیور بیچ کر ڈاکٹر بنی تھی، اسی لیے میں چپ ہو گئی۔ لیکن میرا دل کس قدر پریشان تھا اور کیسے پھٹا جا رہا تھا یہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ جب فاطمہ کے گھر والوں کو فون کیا گیا تو میں وہیں پر موجود تھی۔ فون کے اندر سے آواز آ رہی تھی جب ان کو بتایا آپ کی بیٹی نشے میں ڈوبی تھی اور اس نے خودکشی کر لی ہے۔ اس کے باپ نے ایسی بات کی کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ میری فاطمہ کی بات کر رہے ہیں؟ سر نے کہا کہ ہاں اسی کی بات کر رہے ہیں، اس نے خودکشی کر لی ہے۔ لگتا ہے اس کی زندگی میں کوئی لڑکا تھا جس کے پیچھے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ آپ آ جائیں تاکہ کارروائی ہو سکے اور آپ کی بیٹی کو آپ کے حوالے کیا جا سکے، نہیں تو پولیس کیس بن جائے گا۔ میں تو ماں باپ کے بارے میں سوچ کر آج تک دکھی ہوں، جن کو ایسی خبر ملی۔ جب وہ وہاں سے اپنے گھر سے نکلے ہوں گے کس طرح نکلے ہوں گے؟ کیا وہ رو رہے ہوں گے؟ کیا ایک دوسرے سے یہ بات کر رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ اپنی بیٹی کو بار بار فون کر رہے ہوں گے، لیکن اس کا فون بند جا رہا ہوگا۔ پھر اتنا لمبا سفر کر کے وہ لوگ یہاں پہنچے تو ہسپتال والوں نے باڈی دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ابھی کچھ باتیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ تو بتا دیا تھا کہ فاطمہ اس دنیا میں نہیں ہے، اور ایک نظر فاطمہ کو دکھایا بھی تھا۔ اس کے ماں باپ کی حالت بہت عجیب تھی، دونوں ہی بوڑھے تھے۔
اس کی ایک ہی بیٹی تھی اور اس کے 3 بھائی تھے۔ سب کی حالت بڑی خراب تھی۔ اس کی ماں جانتی تھی، مجھ سے پوچھنے لگی۔ مجھے جو پتا تھا میں نے بتا دیا۔ یہ بھی بتایا کہ ہسپتال والے مجھے بھی دھمکا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کو نوکری سے نکال دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تم FIR نہیں کرو، ہم تمہارا نام کہیں بھی نہیں لیں گے۔ میں نے ان کو تسلی دے دی۔ 4 گھنٹے کا انتظار کروانے کے بعد انہوں نے فاطمہ کو اس کے ماں باپ کے حوالے کیا اور وہ وہاں سے اسے لے گئے۔ پوسٹ مارٹم بھی کروایا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ایسی تھی کہ دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ جس کو بھی اس بارے میں پتہ چلتا وہ حیران رہ جاتا تھا۔ اس کے بعد میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ بڑے مشکل سے مجھے جانے دیا تھا۔ بار بار مجھے کہہ رہے تھے کہ کسی کو کچھ بتانا نہیں، اور میرا جو آخری بیان لکھوایا تھا اس میں مجھ سے یہ لکھوایا گیا تھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا، میں تو سو رہی تھی، لیکن سونے سے پہلے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں خودکشی کرنا چاہتی ہوں۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتائی، اور اس کے بعد جب میں صبح اٹھی تو وہ خودکشی کر چکی تھی۔ مجھ سے یہ بیان لے لیا گیا اور میں نے بھی دے دیا، کیونکہ میں بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بیان دینے کے بعد میرے دل پر 2 بوجھ تھے۔ ایک تو یہ کہ میری دوست اس دنیا سے چلی گئی، وہ بھی ایسے برے طریقے سے، اور دوسرا بوجھ جو میرے دل پر تھا وہ یہ تھا کہ میں اس کے لیے کچھ کر نہیں سکی، الٹا مجھے اپنا بیان بھی بدلنا پڑا۔ کیسا زمانہ تھا۔ میں گھر آ گئی، لیکن شام تک یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ فاطمہ کے لیے پورا شہر نکل آیا تھا۔ سب لوگوں کو بات کا پتہ چل گیا تھا۔ بات باہر سے نکلی یہ کوئی نہیں جانتا، یہاں تک کہ تصویر اور ویڈیو بھی وائرل ہو گئی تھی۔ فاطمہ اس دنیا سے جا چکی تھی، اس کو دفنا بھی دیا، لیکن اب سب لوگ اس کے لیے انصاف مانگنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ ابھی بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا تھا۔ بتایا یہی جا رہا تھا کہ اس نے خودکشی کی ہے، اور اصل بات یہ بتائی جا رہی تھی کہ کچھ لوگ اچانک سے اس کے کمرے میں گھس آئے اور انہوں نے فاطمہ کے ساتھ زیادتی کی۔ لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ بات کوئی اور ہے۔ ایسا کیوں لگتا تھا کہ جیسے فاطمہ کے ساتھ کوئی دشمنی نکالی گئی تھی، لیکن اس کا تو کوئی بھی دشمن نہیں تھا جو اس کے ساتھ اتنا برا کرے۔ پھر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ پورا شہر جمع ہو گیا۔ اس کے بعد ایسی رپورٹ سامنے آئی کہ ہم لوگ حیران رہ گئے۔ اتنے سارے لوگ فاطمہ کے لیے نکلے تھے، میں بھی ان لوگوں میں شامل تھی۔ سب لوگ انصاف مانگ رہے تھے۔ ہمارے ہسپتال کا ہیڈ ابھی بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی نے خودکشی کی ہے، اس کی زندگی میں کچھ معاملہ ہوگا جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی۔ اس کی غلطی یہ ہے کہ اس نے ہمارے ہسپتال میں خودکشی کی ہے، تو ہم بھی پھنس گئے۔ پرنسپل صاحب کو اپنے ہسپتال کی امیج کی پڑی ہوئی تھی۔ وہ بار بار یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارا ہسپتال اس شہر کا بہت بڑا ہسپتال ہے، یہاں سے پتہ نہیں کتنے اچھے ڈاکٹر نکلے ہیں۔ آپ لوگ ویسے ہمارے خلاف باتیں کر سکتے ہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ خودکشی کرنا انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، کوئی اس سے نہ تو کرواتا ہے، نہ وہ کسی کی باتوں میں آ کر کرتا ہے، بلکہ وہ یہ کام خود ہی کرتا ہے، تو اس میں ہسپتال والوں کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے ایک ہی سبق یاد کیا ہوا تھا جس کو وہ کسی روبوٹ کی طرح سب لوگوں کو سناتے پھر رہے تھے۔ اپنے ہسپتال کو بچانے کے لیے بار بار یہ کہہ رہے تھے، جبکہ رپورٹ میں صاف لکھا ہوا تھا کہ خودکشی کا معاملہ ہی نہیں۔ کچھ دن اور اسی طرح گزر گئے۔ ابھی بھی انصاف مانگا جا رہا تھا کہ کسی طرح ان لوگوں کو پکڑا جائے، انہیں سزا دی جائے۔ لوگ اس قدر غصے میں تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ کام پولیس یا کالج والوں سے نہیں ہوتا، تو ہم خود ان لوگوں کو تلاش کریں گے اور ایسی سزا دیں گے کہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ کسی عورت کے ساتھ برا کرنے کی سزا کتنی بری ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ لوگ اتنی چالاکی سے بھاگے ہوئے تھے، ابھی تک پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کہاں ہے۔ پھر بعد میں پتہ چل گیا۔ معاملہ کچھ ایسا تھا کہ ہسپتال کے لوگ، جس میں پرنسپل بھی ملا ہوا تھا، وہ ہسپتال میں کچھ برا کر رہے تھے، انسانی اعضاء کو بیچ رہے تھے، اور اس بات کے بارے میں سب کو پتہ چل گیا تھا۔ اس کو چپ کروانے کے لیے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، اور دوبارہ کوئی ان لوگوں کے خلاف آواز نہ اٹھائے، اس لیے ان کی اتنی بری حالت بن جائے کہ جو اس کو دیکھیں، اس کے بارے میں سوچیں، وہ ہسپتال والوں سے ڈریں، اور یہ ڈر ان کے دل میں پڑ جائے کہ ان کے خلاف جو بھی کچھ بولتا ہے اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ آج اس بات کو 15 دن ہو گئے ہیں، ہم ابھی بھی انصاف مانگ رہے ہیں، سڑکوں پر نکل رہے ہیں۔ حیران ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو اس کے لیے سڑکوں پر نکلے ہیں۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ شاید انسانیت ختم ہو گئی ہے، کوئی کسی کے لیے نہیں نکلے گا، لیکن سب انصاف کے لیے نکل پڑے تھے۔ میرے دل پر بھی یہ بوجھ ہے، میں اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے یہ کہانی کسی طرح آپ لوگوں تک پہنچا دوں۔ میں جانتی ہوں کیونکہ سب لوگوں کو اصل بات کا پتہ ہونا چاہیے، تاکہ لوگ کسی کی مدد کرنے کے لیے باہر نکلیں اور سب مل کر آواز اٹھائیں، تاکہ کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ فاطمہ ایک چھوٹے سے طبقے سے تعلق رکھتی ہے، جہاں سے کسی عام لڑکی کا ڈاکٹر بن کر نکلنا کوئی آسان یا عام بات نہیں ہے۔ اسے اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔
ڈاکٹر وہی بنتا ہے جو محنت کرتا ہے، اور ایسے چھوٹے سے شہر سے اٹھ کر ڈاکٹر بننا یہ بہت بڑی بات ہے۔ کچھ ڈاکٹر بہت زیادہ بدتمیز ہوتے ہیں، مریض کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اس کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ بری بری باتیں کرتے ہیں، ان کو باہر نکال دیتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی انسان مریض کے ساتھ آتا ہے وہ ہسپتال کو سوچ سمجھ کر نہیں آتا، اسے کونوں کونوں میں جا کر یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ یہ ہسپتال کیسا ہے، کون سی چیز کہاں پڑی ہے۔ ظاہر ہے وہ اپنے مریض کے لیے ہی پریشان ہوتا ہے، لیکن کچھ ڈاکٹر اسے بری بری باتیں سنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سنبھال لیں گے، آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ مصیبت تو وہی ہوتی ہے نا جو آپ کے اپنے اوپر ہوتی ہے، جو دوسروں کو ہوتا ہے وہ درد تھوڑی ہوتا ہے۔ اسی طرح کے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں اور ہر علاقے، ہر شہر، ہر ملک میں ہوتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا بھی کبھی نہ کبھی ایسی ڈاکٹر سے پالا ضرور پڑا ہے، لیکن اگر میں فاطمہ کی بات کروں تو میں ابھی بھی یہ سوچ کر رو رہی ہوں کہ وہ تو بہت اچھی ڈاکٹر تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میں نے سب کی خدمت کرنی ہے، اپنے سے زیادہ وہ اپنے مریضوں کے بارے میں سوچتی تھی، کہیں بھی غلطی نہیں کرتی تھی، اس کے اندر کام کرنے کی سچی لگن تھی، وہ کبھی بھی اپنے کام سے تھکتی نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی کہ جو میں نے خواب دیکھے ہیں میں اس کو کام کرنے سے کیوں پریشان ہوں گی، میں تو کبھی بھی نہیں تھکوں گی۔ وہ ایسے تیز تیز بھاگتی، ایک مریض بھلے اس سے 10 دفعہ بلاتا وہ کبھی بھی غصہ نہیں کرتی، اس کے چہرے سے بھی نظر آتا تھا کہ اس کو غصہ آ رہا ہے، لیکن وہ اچھے طریقے سے جواب دیتی تھی اور اچھے طریقے سے بات کرتی تھی۔ نائٹ ڈیوٹی بھی تو اسی لیے بار بار لگواتی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ نائٹ ڈیوٹی مشکل ہوتی ہے، لیکن رات میں بھی مریضوں کو ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس شہر کو اچھی ڈاکٹر سے محروم کر دیا گیا، نہیں تو وہ بہت اچھی ڈاکٹر بنتی ہے اور اس سے بھی زیادہ نام بناتی، لوگوں کی مدد کرتی، کیونکہ ایسے لوگ ہزاروں میں کم ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ ایک بات دیکھی ہے کہ اچھے لوگ جلدی مر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب تک اس دنیا میں ایک بھی اچھا انسان باقی رہے گا تب تک یہ دنیا ختم نہیں ہوگی، اسی لیے شاید سارے اچھے انسان ہی سب سے پہلے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور برائی دیر سے مرتی ہے۔ بس اب وہ ہماری یادوں میں ہے، اس کی تکلیف، اس کا درد تو ختم ہو گیا، لیکن ہم سب لوگوں کا شروع ہو گیا، کیونکہ اس نے جاتے جاتے ہمیں یہ دکھا دیا کہ اس دنیا میں کتنے بڑے لوگ موجود ہیں، اور جو لوگ اس معاشرے میں اپنے بچے پیدا کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور ان کو اتنا مضبوط اور بہادر بنائیں کہ کل کو ان کے ساتھ برا کرنے والوں کے ساتھ وہ خود ہی لڑ سکیں۔ آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ کو اس بارے میں پہلے سے پتا تھا یا نہیں، اور یہ جاننے کے بعد آپ کو کیسا لگا، اور آپ اس بارے میں کیا رائے دیں گے؟ کیا آپ نے باہر نکل کر اس کا ساتھ دیا ہے؟ کیا کہیں پر کوئی ایسا چھوٹا سا بھی قدم اٹھایا ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ آپ اس بیچاری لڑکی کے ساتھ کھڑے ہیں؟ جتنا ہو سکے اتنا ڈاکٹر کے لیے آواز اٹھائیں تاکہ اس درندے کو سزا مل سکے جس نے اتنی بڑی حیوانیت کو انجام دیا۔